الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آئیے اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد دادا پیر امجدی، وہ میک پر آئیں اور اپنی حمد سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ میں حضرت کے آنے سے صرف اتنا ہی کہوں گا، آ میرے پیارے کوئی ناز سنا کر تو دکھا، تیری آواز میں جادو ہے چلا کر تو دکھا، اور میں نے مانا ان سب نے مانا تو ہے نبی کا دیوانہ، تجھ کو قسم ہے ہم کو بھی نبی کا دیوانہ بنا کر تو دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 اللہ، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ اللہ، بڑا 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 اللہ اللہ، ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، حسرت پکارتی ہے، حسرت پکارتی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کوئے صفا سے دوڑو مروہ کی چوٹیوں تک، کوئے صفا سے دوڑو مروہ کی چوٹیوں تک، خواہش مچل رہی ہے، خواہش مچل رہی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، 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 اللہ 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 احرام پہ پہن کر تحفے حرم کروں میں، احرام پہ پہن کر تحفے حرم کروں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، احرام پہ پہن کر تحفے حرم کروں میں، اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے، احرام پہ پہن کر تحفے حرم کروں میں، میری دعا یہی ہے، میری دعا یہی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، 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 اللہ 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 اللہ، یاد حرم میں آنسو بہنے کو رو رہے ہیں، یاد حرم میں آنسو بہنے کو رو رہے ہیں، یاد حرم میں آنسو بہنے کو رو رہے ہیں، اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے، یاد حرم میں آنسو بہنے کو رو رہے ہیں، ایک آنکھ سی لگی ہے، ایک آنکھ سی لگی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، 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 اللہ 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 اللہ، حالات کا ہمارا دامن میرا ہے خالی،
حالات کا ہمارا دامن میرا ہے خالی، اسباب کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے۔ کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آج کے جو اجتماع کے مہمان خصوصی ہیں، حافظ و قاری حضرت مولانا مفتی ادریس رضا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے چہرے کی زیارت کیجیے، کیونکہ فرمایا گیا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو چہرے کو دیکھتے رہیے، عبادت کا اجر حاصل کرتے رہیے، اور اجتماع کے بعد مصافحہ کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ عقیدتوں کو لے کر کے الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی علماء اہل سنت کے سائے میں روز افز و ترقی کر رہی ہے، چل رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں علماء کے ساتھ رکھے اور انہی کی بتائے طریقہ کار پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ آج جس شب کے اندر ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی شب نہیں ہے۔ آج کے شب کو حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی نسبت حاصل ہے۔ بڑی مبارک شب ہے، یعنی 15 رجب شریف کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال پاک ہوا وہ کل کی تاریخ ہے۔ کل انشاءاللہ ضرور بضرور ان کی نیاز کی فاتحہ گھر کے اندر انشاءاللہ کرنا، برکتیں حاصل کرنا۔ اور ایسے بھی آج کا جو دن گزرا بڑا مبارک دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اور ہمارے ملک جمہوری ایک اس کا بھی دن تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کے عرس پاک کا بھی دن تھا۔ یہ مقدس شخصیت ہے، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بھی کوئی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ضرور بضرور 1 گھنٹہ رکیے، کیونکہ وہاں ہر 50 منٹ یا 40 منٹ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں۔ جب وہ رہے گا ان کے فیض سے مالا مال ہوگا۔ اور جو پرسوں کا دن گزرا ہے مولائی کائنات کی ولادت کا دن گزرا ہے، آج اجتماع میں وہی موضوع ہے، مولود کعبہ اور پھر تعلیمات غریب نواز کے تعلق سے انشاءاللہ مفتی صاحب پیش کریں گے۔ آئیے میں آج ہم سب جو جمعہ کا دن 26 جنوری کے موقع پر کیا ہے یوم جمہوریت کو، یعنی اس دن کو منانے کی کوشش کی ہے، اور یہ آزادی کے لیے جو ہمارے علماء اہل سنت بہت سارے مسلمان نے جو کچھ دینی خدمات کی ہے، اس میں سے ایک ذات بابرکات حضرت سید کفایت علی مراد آبادی علیہ رحمت رضوان کی بڑی عظیم ذات پاک ہے۔ ان کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر اشعار پیش کروں گا کیونکہ ہمیں مفتی صاحب کو سننا ہے،
مل کر کے انشاءاللہ پڑھیں۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا، کیونکہ امام حسین کو غریب نواز نے دین کہا ہے انشاءاللہ، پر رسول اللہ کا، سب کو مل کر کے پڑھنا ہے انشاءاللہ، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کچھ نہیں رہتا۔ کفایت علی مراد آبادی فرماتے ہیں اس وقت دو یہ عظیم کپڑے ہوا کرتے تھے، لوگ پہن کر کے اترایا کرتے تھے، ان کو جواب دیتے ہیں، جب وہ جواب دیتے اس وقت کیا جو تھے انگریز، تو ان کا کڑا جواب سن کر کے ان کے اوپر کیا لوہے کی گرم استری پھیرا کرتے تھے، تو اسی درد کو برداشت کرتے ہوئے جیسے استری پھیرتے تھے تو ادھر حضور پاک کی زیارت نصیب ہوتی تھی، تو کفایت علی مراد آبادی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پہلے ہی پتہ ہو جاتا، جسم پر استری پھیرا جاتا تو تمہارا دیدار ہوتا، یہ کام میں پہلے ہی کب کی کر چکا ہوتا۔ یہ ہے کفایت علی مراد آبادی علیہ رحمہ کا عشق، جہاں عالم تھے، جہاں سید تھے، وہاں کیا بولو اپنے وطن عزیز کے لیے ایک عجیب مجاہد بھی تھے، شہیدی مرتبہ حاصل کیے۔ اس طرح عرض کرتے ہیں اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ شعر مجھے بڑا عزیز ہے، ایک عاشق رسول کو اس شعر کو بڑے شوق سے پڑھنا چاہیے۔ جو پڑھے گا صاحب لاکھ کے وہ پر درود، جو پڑھے گا صاحب لاکھ کے وہ پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ
کا دین حسن رہ جائے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے وضو کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے سبھی حضرات میری آواز سے آواز ملا کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو سائنس کے ذریعے میں، یعنی کہ سائنس کی نظر میں وضو کی اہمیت کیا ہے؟ جو سائنسداں لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وضو سائنس کی ان کی نظروں میں ان کی وضو کی اہمیت کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں وضو کرنا کیوں حکم ہوا، ہمیں وضو کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس سوال پیدا ہوتا ہمارے دل کے اندر۔ تو وضو میں مخصوص اعضاء کے دھلنے میں ہمیں کیا فائدے میسر آتے ہیں، کیا فائدے ہوتے ہیں؟ وضو میں ہاتھ دھونا، ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا، ان چیزوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے ہمیں؟ تو مشہور حکیم و سائنسداں حکیم طارق محمود چغتائی اپنی تصنیف سنت نبوی اور جدید سائنس میں تحریر فرماتے ہیں، وضو طہارت ایک ایسا اسلامی امتیازی عمل ہے جو کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ وضو ایک ایسی اسلامی عبادت ہے، اسلامی بات ہے، اسلامی چیز ہے کہ یہ کسی بھی مذہب میں پایا نہیں جاتا۔ آئیے ہاتھوں کا دھلنا، جب ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو ہاتھوں کے دھلنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، کیا فائدہ ملتا ہے ہمیں؟ دوران وضو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کیونکہ ہاتھوں کے بعد کلی کرنا ہے، اور اگر ہاتھ گندے ہوں، جراثیم آلودہ ہوں گے تو یہی جراثیم منہ کے راستے جسم میں جا کر متعدی امراض کا باعث بن جائے گا۔ یہ جراثیم یعنی کہ ایک بیماری ہے، ایک کیڑا ہے۔ کیا ہے یہ؟ بیماری ہے، کیڑا کہا جاتا ہے، جراثیم کو ایک کیڑا کہا جاتا ہے، جو ہمیں دکھتا نہیں ہے، وہ ہاتھ پہ ہمارے لگتا ہے مگر ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ جب اس ہاتھ سے ہم بنا ہاتھ دھوئے پانی پئیں گے تو وہ جراثیم ہمارے جسم میں جائے گا، ہمارے جسم میں جائے گا تو وہ ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا کرے گا، بیماریاں بنیں گی۔ تو آگے کہا گیا ہے، موجودہ مصنوعی دور میں انسان بہت مصروف ہو گیا ہے، ایسی مصروف انسان کے لیے ہر کام کرنا ضروری ہے، یعنی کہ انسان کو دنیا کے کام کرنے بھی، پیسہ کمانا بھی بے حد ضروری ہے۔ اب بعض اوقات یہی ہاتھ، اگر یہی کمکیز کچھ وقت ہاتھوں کو لگے رہیں تو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ گلیز میں سن جاتے ہیں، تو جب تک ہم ہاتھ نہیں دھویں گے تو ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہوں گے، ان کیڑے سے دور نہیں ہوں گے۔ تو بالکل یہی کیفیت ایسے ہی کاروباری حضرات کی ہے جن کے ہاتھ ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں سنے ہوئے رہتے ہیں، اور یہی حالت اگر صبح سے شام تک رہی تو ہاتھ بہت جلدی چمڑی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی کہ چمڑی ادھڑنے میں، چمڑی اگر ہمارے ہاتھ گلیز میں اگر سنے رہیں گے تو ہمارا ہاتھ یہ چمڑی یعنی کہ بیکار ہو جائے گی، ادھڑنے لگے گی۔ اگر ہاتھوں کو نمازوں کے بہانے وضو کے دوران دھویا نہ جائے تو مدر ذیل امراض کے پھیلنے میں کوئی خطرات نہیں ہے۔ اس ہاتھ کو اگر وضو کے بہانے سے اگر نہ دھلا جائے تو ہمارے جسم میں بیماری ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہمیں ہاتھ دھلتے ہیں
وضو کے بہانے سے دھلتے ہیں ہاتھ تو اللہ رب العزت جو وہ کیڑا ہے دکھتا نہیں ہمیں، ہاتھ دھلنے کی برکت سے، وضو کی برکت سے اللہ رب العزت ان کیڑوں کو دور فرما دیا کرتا ہے، اور جلد رنگ اور اس کی بیماریاں، گرمی کے دانے، انگریزیاں، جلدی شوز، یعنی کہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الغرض جب ہم وضو کے لیے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں میں سے نکلنے والی شعاعیں ریاض ایک ایسا حلقہ بنا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر گردش کرنے والا برقی نظام تیز ہو جاتا ہے، اور برقی روح جس کے لیے الیکٹرک ریز ایک حد تک ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے، اس عمل سے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسی کیفیت، وضو کے سلسلے میں وضو کی نیت کر کے ہاتھ دھوئیں گے تو یعنی کہ یہ ہاتھ وضو کی برکت سے اتنا اسمارٹ ہو جائے گا، اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ یہ دیکھنے میں ہاتھ ہمارا بہت خوبصورت نظر آئے گا، بہت خوبصورت نظر آئے گا، اور بیماریوں سے تمام دور ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا گیا کہ کلی کرنا، کلی دراصل اس چیز کا نام ہے کہ ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں، کیونکہ ہاتھ پانی کو چھوتے ہیں، بنا ہاتھ سے چھوئے تو منہ میں پانی نہیں لے سکتے، ہم ہاتھ سے چھو کے ہی ہم منہ میں پانی لیں گے کلی کرنے کے لیے۔ تو ہاتھ ہمارا پاک ہو گیا تو جو وہ کیڑا تھا وہ کیڑا بھی دھل گیا، تو اب وہ ہمارے جسم میں نہیں جائے گا۔ ہم کھانا کھاتے وقت تو غذائیں زراعت دانتوں میں اٹک کر جاتی ہے، اور پھر وہ غذا زراعت متعفن اسپیٹس ہو کر ایک خاص شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کیا کہا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا تو داڑوں کے اندر، دانتوں کے اندر کچھ کھانا رک جاتا ہے، تو جب ہم وضو نہیں کریں گے، کلی نہیں کریں گے، تو وہ کھانا ہمارے منہ کے اندر سڑ جائے گا، تو اس سے ایک بیماری پیدا ہوگی، اس کا نام ہے سیپیٹس، اس کا بیماری کا نام ہے، وہ ہمارے منہ کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور ہمارے منہ کے اندر جب وہ پیدا ہو جائے گی تو لعاب سے، ہمارے تھوک سے بھی بدبو آئے گی۔ معدہ میں پہنچتے ہی جیسے ہی وہ کیڑا، وہ جو یہ بولتے ہیں کھانا رکا ہوا، وہ اندر پہنچ جائے گا ہمارے معدے میں، تو وہ ہمارے معدے میں بہت ساری بیماریاں پیدا کرے گا، دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ کلی اور مسواک سے یہ امراض لاحق نہیں ہوتے۔ ہم ہوا میں بے شمار مہلک امراض کے جراثیموں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جراثیم ہمارے منہ میں ہوا کے راستے جاتے رہتے ہیں اور لعاب کی وجہ سے چپک جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا منہ چپک جاتا ہے نا بولتے بولتے، تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو وہ مادہ ذیل امراض کا باعث بن جاتا ہے، یعنی کہ بیماری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ باتیں بتائی گئی کہ وضو دھو رہے ہیں، وضو کا ہم پہلے جب ہاتھ دھوئیں گے تو ہمارے ہاتھ پہ جو گلیز لگی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی، تمام گلیز دور ہو جائے گی، وہ کیڑے بھی دور ہو جائیں گے، اور جب ہاتھ دھل گئے تو ہاتھ پاک ہو گئے، تو جب منہ میں پانی ڈالیں گے تو وہ پانی پاک جائے گا، وہ جو کیڑا تھا ہاتھ کا وہ دھل گیا، اب اندر نہیں جائے گا۔ تو وضو سے ہمیں کتنے فائدے مل رہے ہیں؟ بہت سارے۔ ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے کیڑے ختم ہو گئے، جب کلی کریں گے تو کیڑے منہ کے اندر نہیں جائیں گے، ہمارے پیٹ کے اندر، ہمارے جسم کے اندر بیماریاں پیدا نہیں کریں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے، فرائض ادا کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طریقے سے وضو کرنا ہوگا، تاکہ ہم تمام ان کیڑوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ وضو اچھی طریقے سے کریں گے تبھی ان کیڑوں سے محفوظ رہیں گے۔ اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیں، انگلیوں کا خلال کریں، اچھی طریقے سے گلارا اور کلی کریں، ان باتوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اگلا جو ہے ناک کا مسئلہ اگلے جمعے کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ حضرت کا ہمیں خطاب سننا ہے۔ حضرت رٹھڑی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، حضرت نے ہمارے آ کے کان میں آ کر بتا دیا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ جمعے کے اندر بھی گاج گاج کر آپ لوگوں سے کہا، عشاء کی نماز میں بھی آپ لوگوں سے کہا،
جو چلے گئے ہیں ان سے جا کے کہہ دینا آپ کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ تحریک کا لوگ کچھ بھی خیال نہیں کر رہے. حضرت کہہ رہے ہیں کہ جب رٹھڑی کی سرزمین پہ میں ایک آواز مارتا ہوں تو سارے کے سارے لوگ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں, مسجد بھر جاتی ہے. ہم کیسے مسلمان یارو؟ تحریک کو کچھ تو سمجھو, کچھ تو وقت نکالو تحریک کے لیے. بڑے افسوس کی بات ہے, اتنی دعوت دینے کے بعد, اتنا کہنے کے باوجود پھر بھی ہمارے جو دو چار آدمی نظر آ رہے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. حضرت دیکھیں گے اپنے گاؤں میں جا کے کہیں گے تو کس کی بدنامی ہے کہ بتاؤ اتنے بڑے شہر کے اندر, اجتماع کے اندر گیا تھا میں, دو چار آدمی نظر آئے. اب بات کو طویل نہ کرتے ہوئے میں حضرت کو ان 4 مصروں کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ دل کا دیا جلا کر ہواؤں میں رکھ دیا, ایک چاند نفرتوں کے اندھیروں میں رکھ دیا, اور دل جیتنا کسی کا بڑے فن کی بات ہے. وہ فن خدا نے مفتی صاحب مولانا ادریس کی اداؤں میں رکھ دیا. آئیے حضرات اپنے آنے والے مہمان کا استقبال زوردار نعرے کے ساتھ کریں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, حضرت علامہ مولانا مفتی ادریس حسین صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشتی ڈوبتی ہے دریا میں دلدل میں نہیں, کشتی ڈوبتی ہے دریا میں دلدل میں نہیں. میرا سلام عاشقوں کے لیے ہے, منافقوں کے لیے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایمان مدد. ما گدائم توی سلطان دو عالم ہستی, است داریم تمنا یا شہ جیلا مدد. مظہر سر ازل گوشہ چشم کرم, محبت فیض ابد واقف پنہا مدد. انتظار کرم تست من عین را, اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی, ضعیفہ نے شکست رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن, کرم کن, عطا کن, نظر کن, نگاہ کن, کرم کن یا معین الدین چشتی. آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار, مدینے کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, حبیب پروردگار, آب و گل انبیاء, جان و دل اصفیاء, مطلع ہر سعادت, مقطع ہر سیادت, خلاصہ کائنات, فخر موجودات, شہریار ارم, تاجدار حرم, نو بہار شفاعت, شب اسرا کے دلہا, نوشہ بزم جنت, دانہ سبل, مولا کل, ختم الرسل, خسرو خوباں, سیاح لامکاں, وجہ کن فکاں, در اللہ المکنون, سر اللہ المخزون, عالم ما کان وما یکون, حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ تمامی حضرات اسی انداز میں با آواز بلند خلوص و محبت کے ساتھ پڑھیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک
یا نور اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خاں محدث فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ذرے جھڑ کر، ہمیشہ ذرے جب جھڑتے ہیں نا تو زمین پہ گرتے ہیں۔ میرے قدم پہ لگے، آپ کے قدم پہ لگے، جب ذرات لگتے ہیں میرے ذرے، آپ کے ذرے زمین پر گرتے ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے، تلوے مبارک سے جب ذرے لگتے ہیں تو وہ ذرے زمین پہ نہیں پڑتے بلکہ ستاروں کے تاج بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ بہر تسلیم علی، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اللہ اکبر۔ کون علی؟ وہ علی جو مشکل کشا ہیں، وہ علی جو حاجت روا ہیں، وہ علی جو خیبر کشا ہیں، وہ علی جو قسیم جنت و جہنم ہیں، وہ علی اشارہ کر دے پہاڑوں کو سونے کا رنگ عطا کر دے، وہ علی اگر کنکر پہ دم کر دے تو جواہرات میں تبدیل ہو جائے، وہ علی جو بھوک میں نام لے لیا جائے بھوک ختم ہو جائے، وہ علی جو اخی رسول ہیں، وہ علی جو وصی رسول ہیں، وہ علی مولود کعبہ ہیں، وہ علی جو قسیم جنت و جہنم ہیں، وہ علی اللہ اکبر۔ ولایت جن کے در سے بڑھتی ہے، طریقت جن کے در سے بڑھتی ہے، غوث و خواجہ رضا جن کا نام جپتے 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 مقام غوثیت پر، مقام ولایت پر فائز ہوئے ہوں، وہ علی جن کی ولایت، امامت، سیادت پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ علی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکاب جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکاب جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ عنوان بہت پیارا ہے مگر انداز آپ کا ایسا نہیں ہے جیسا سننا چاہیے، جیسا آپ کو سننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا کی شان بھی کیا بڑی شان ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ بیان کر دوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سورہ عصر کی آپ تفسیر بتائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ عصر کی تفسیر بیان کی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، والعصر سے مراد اللہ دن اور رات کے درمیانی کا جو وقت ہے، درمیان کا جو وقت ہے، اللہ نے اس وقت کی قسم یاد فرمائیں۔ اس وقت کو عصر کہتے ہیں، اس وقت کو عصر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان الانسان لفی خسر سے مراد، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضور بیان کر رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل ہے، الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر ہے، وعاملوا الصالحات سے مراد عمر فاروق ہے، وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد علی مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہیں۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، تفسیر کبیر میں یہ روایت ہے، مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، بولو سبحان اللہ، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میری نکاح میں دی اور مجھے مدینہ منورہ سوار کر کے لے کر گیا اور بلال کو آزاد کر دیا۔ پھر حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ عمر پہ رحم کرے، عمر ہمیشہ حق بولتا ہے، عمر ہمیشہ حق بولتا ہے اور کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے،
کچھ لوگ اس سے چڑھتے ہیں، حق بولنے کی وجہ سے کچھ لوگ چڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ عثمان پہ رحم کرے، اللہ عثمان پہ رحم کرے، عثمان سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ پھر مولا علی کی بات، اللہ علی پہ رحم کرے، علی جدھر ہوتا ہے حق ادھر چلا جاتا ہے، سبحان اللہ، حق اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان کس کی ہے؟ مولا علی مشکل کشا کی۔ یہ نہیں کہا حق جدھر ہوتا ہے ادھر علی ہوتا ہے، نہیں، علی جدھر جاتا ہے حق ادھر چلا جاتا ہے، علی جدھر ہوتا ہے حق ادھر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر علی کن عبادہ، ذکر علی کن عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی کن عبادہ، علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی، بولیے کیا ہے، بولیے کیا ہے، سست ہو گئے آپ سست ہو گئے، علی بیان ہو رہا ہے تو سستی کیسی، بولیے عبادت ہے۔ پھر سنیے اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں، من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ اگر کوئی چاہتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے یوسف کا حسن دیکھوں، یوسف کا حسن دیکھوں، عیسیٰ کا زہد دیکھوں، موسیٰ کا جلال دیکھوں، آدم کی تواضع دیکھوں، میرے علی کو دیکھیں، میرے علی کو دیکھے، علی میں موسیٰ کا جلال ہے، عیسیٰ کا زہد ہے، آدم کی تواضع ہے، اور موسیٰ کا جلال بھی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی کا ذکر گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے، ایسے جلا دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ علی کا ذکر کیا ہے؟ گناہوں کو، اب جو ہے نا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، ذکر مولا علی، تو ہمارے گناہ ختم ہو رہے ہیں، ہمارے گناہ، بولیے نہیں جی، بہت سستی رانی بنور والے، بہت اوور سستی، اتنا سستی بہتر نہیں ہے۔ یعنی علی کا ذکر کرنے سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ سست ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، گناہ جو ہے نا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا علی مشکل کشا کی وہ شان، وہ مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، خود مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں، بولو سبحان اللہ،
میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں. اور مولا علی ارشاد فرماتے مجھے پتا ہے کون سی آیت کہاں نازل ہوئی, کس وقت نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی, اس لیے کہ اللہ نے علی کو سمجھنے والا دل اور حق بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے. سمجھنے والا دل اور حق بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے. 13 رجب ہے, جمعہ کا دن ہے. بولو سبحان اللہ. 13 رجب جمعہ کا دن فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ میں مشغول. ایک چکر مکمل ہو گیا, دوسرا چکر بھی مکمل ہو گیا. جب تیسرے چکر لگانے کی کوشش کرتی ہے, غشی طاری ہوتی ہے, زمین پر تشریف لاتی ہے. اچانک کعبے سے آواز آتی ہے اللہ کے پاک بندے کی ولادت پاک گھر میں ہوگی. کعبے کی دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. اس کی فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے جاتی ہیں. کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوتی ہے. کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوتی ہے. اللہ اکبر. کچھ لوگوں کو یہاں اعتراض ہوتا ہے, کعبے کے اندر علی کی ولادت, کعبے کے اندر علی کی ولادت. کیونکہ جو شک والے ہوتے ہیں وہ شک ہی کرتے ہیں. دنیا میں سب سے آسان کام شک پھیلانا. سب سے ایزی کام کیا بولو؟ شک پھیلانا. اور سب سے مشکل کام شک کو دور کرنا. دوست کے بارے میں کون سی شک ڈالا لیا تو وہ شک دور کرنا, تو دوست مر گا تو بھی شک دور نہیں ہوتا. شک پیدا کرنا بہت آسان اور شک ختم کرنا بہت مشکل, بہت مشکل. تو جو ہے نا آج لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. میں اپنی محققین کی آراء پہ نہ جاتے ہوئے, تحقیق کی دکھ بندیوں میں آپ سب کو نہ الجھاتے سلجھاتے ہوئے, سادے انداز میں آپ کو میں سمجھاؤں. مولا علی مشکل کشا کی بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے سرکار عبد القادر جیلانی, سرکار غوث العظم دستگیر, وہ فرماتے ہیں, ان کی شان یہ ہے, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے, توجہ ادھر ہے, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کعبہ غوث پاک کا طواف نہیں کر رہا ہے, کعبہ غوث پاک کے در کا طواف کر رہا ہے. بتائیے جن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے در کی یہ شان ہے کہ اس کا طواف کعبہ کر رہا ہے, اگر بابا کعبے کے اندر پیدا ہو گیا تو حیرت کی کیا بات ہے, تعجب کی کیا بات ہے, تعجب کی کیا بات ہے. بس ہم یہی کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. مولا علی مشکل کشا کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے کے اندر. زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, کچھ باتیں بتا کر بات ختم. مولا علی مشکل کشا کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی. پورے مکے میں لوگ پریشان, پورا ہاشمی گھرانہ پریشان. فاطمہ کہاں گئی, فاطمہ بنت اسد کہاں گئی, فاطمہ بنت اسد کہاں گئی. جب تلاش کرتے کرتے کعبے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں, ایک طرف فاطمہ بنت اسد, ایک طرف مولا علی ہیں. جناب ابو طالب نے گود میں لیا. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں بچہ تو خوبصورت ہے مگر آنکھ ہی نہیں کھول رہا ہے. خوبصورت بچہ ہے مگر آنکھ ہی نہیں کھول رہا. اب جناب ابو طالب کو بھی پریشانی ہوئی, پھر اس کے بعد بہت غم زدہ بھی ہوئے. یہ بات پہنچی میرے نبی کی بارگاہ میں, بولو سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچ کر نکلے کہ چچا کے یہاں بچہ تولد ہوا ہے, دیکھوں تو صحیح بچہ کیسا ہے, شہزادہ کیسا ہے. اب شہزادے کی زیارت کے لیے میرے آقا تشریف لائیں. اللہ اکبر.
فاطمہ بنت اسد کی گود میں مولا علی ہیں، آنکھ بند ہے، مولا علی ہیں، آنکھ بند ہے۔ فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں سے نکل کر جناب ابو طالب کے گود میں آئے، آنکھ بند ہے، چہرے پر پردہ، چہرے پر جو عارض مبارک پر ایک چادر ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر بھی آنکھ بند ہے۔ جیسے ہی میرے آقا تشریف لائیں، حضور کے گود میں مولا علی گئے، جب پردہ ہٹایا تو آنکھ کھولی اور مسکرائے، آنکھ کھولی اور مسکرائے۔ اور جب جوان ہوئے نا جوان، تو میرے آقا نے پوچھا علی پورے ہاشمی گھرانے کو تو نے پریشان کر دیا، آخر تو نے 3 دن تک آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ تو مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، فاتح خیبر، علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ پیدا ہوتے ہی تمنا لے کر آیا تھا، دنیا میں جا کے سب سے پہلے آپ کو دیکھوں گا۔ کعبے کے اندر پیدا ہو کے کعبے کو نہیں، کعبے کے کعبے کو دیکھوں گا۔ کعبے کے اندر پیدا ہو کے کعبے کو نہیں، کعبے کے کعبہ کو دیکھوں گا۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا۔ اب اختتام کی طرف یہ مجلس آتی ہے کیونکہ ماحول ایسا نہیں۔ ایک بات بتاؤں، مولا علی مشکل کشا کا فرمان، مولا علی ارشاد فرماتے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو دولت سے بھی زیادہ، علم حاصل کرو دولت سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ دولت کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرے گا، علم تمہاری حفاظت کرے گا۔ مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ یتیم وہ نہیں جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ماں باپ نہ ہو، یتیم وہ نہیں جس کے پاس ماں باپ نہ ہو، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو۔ جس کے پاس علم نہیں انہیں کون یتیم؟ ہمیں تمہیں کیا بولتی؟ امی ابا نہیں تو یتیم۔ مگر مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ باب مدینۃ العلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ یتیم۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے یتیم وہ بھی ہے، یتیم وہ بھی ہے جس کے پاس علم تو سمندر، علم تو پہاڑ کی طرح ہے، مگر عمل رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ علم اسی وقت کام آتا ہے، علم کے اندر اسی وقت روحانیت پرواز کرتی ہے جب علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ یتا نہیں عمل، یتا تو ہو۔ علم کی بہت باتیں کرتی مگر ہمارے پاس عمل رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ علم ہی علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے، علم بے مایا کو سرمایہ بناتا ہے۔ خدا جسے علم دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا۔ علم ہے، فیضان علم نہیں تو وہ علم آپ کو شیطان بنا دے گا۔ علم ہے، اگر آپ کی یہ دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ گہرا ہے تو وہ علم انشاءاللہ آپ کو راہ نجات تک پہنچائے گا، وہ علم آپ کو راہ نجات تک پہنچائے گا۔ بات ختم، مجلس ختم کریں۔ کیا بولیں گے؟ آپ کا ذوق سلامت ہے؟ کیا بولے جی؟ سست ہو گئی آپ؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت بول رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر میں بول رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، یہ تحریک اللہ کی عظیم نعمت ہے، آپ مان لو۔ یہ تحریک سنی دعوت اسلامی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جس چیز کی لوگ قدر نہیں کرتے اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ یہ نعمت ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کرو میرے بھائیوں۔ جھوٹے لوگ، کذاب لوگ، کذاب جھوٹ پھیلانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، دن رات، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر۔ عاشقوں تم تو حق پر ہو نا، تمہارا مسلک حق پر ہے اور تم حق پر ہو
تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور وہ سچے رسول ہیں، ان کی رفعت سچی، ان کی شان سچی، ان کا مقام سچا، ان کی عظمت سچی، ایسے سچے رسول کا دامن ہم تھامنے والے پورے ہفتے میں ایک آدمی کو بھی ہمیں دعوت نہیں دینی اجتماع کی، ایک آدمی کو بھی اجتماع کی دعوت نہیں۔ مجھے سچی بتا رہا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوا کہ رانی بن نور جیسے شہر میں تحریک کا کام اتنا سلو چل رہا ہے۔ یہ سب صرف امامے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ بھی مبلغ ہو، بیچارے یہ تو کوشش کر رہے ہیں، آپ کوشش کرو نا۔ جہاں حضرت کی بات کبھی کبھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، دوست کی بات دوست پر بہت جلد اثر کرتی ہے نا۔ حضرت 50 بار بلان دے، دوست چل رہے برو قدل ہے تو فوراً گاڑی پر بیٹھ کو آ جاتا ہے، فوراً گاڑی پر بیٹھ۔ دوست کی بات دوست پر بہت جلد اثر کرتی ہے۔ اے دوستوں، اے عاشقان رسول، میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، یہ عظیم نعمت ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے تحریک، اس کی قدر کرتے ہوئے آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ خوب محنت کریں گے نا انشاءاللہ۔ 50 جنیاں کو نکو تو انشاءاللہ آپ غوث پاک کو مانتے ہو نا، آپ سب مانتے ہو۔ 11ویں کی نسبت سے 11 آدمیاں کو تی بولو اے جمعہ اجتماع آنا، یہ جمعہ کہنے کا کام آپ کا ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ درود شریف پڑھو، پڑھنے سے پہلے بعد میں دعوت دو، پہلے درود شریف پڑھو، انشاءاللہ اس بات میں آپ کی تاثیر آ جائے گی، ہے نا۔ بہت ضرورت ہے ہمیں ہمارے بھائیوں کو سدھارنے کی، ہمارے بھائیوں کو مسجد کی طرف لانے کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارا نوجوان نہ جانے کیسی گناہوں میں گرفتار ہے، کوئی گانجے کے معاملے میں گرفتار ہے، کوئی شراب میں گرفتار ہے، کوئی زنا میں گرفتار ہے۔ ہر ایک نوجوان ایک نہ ایک برائی میں گرفتار ہے۔ اس برائی کے گڑھے سے، اس گندگی سے مجھے اور آپ کو، ہمارے بھائیوں کو نکالنا ہے، تو ہم کیا کریں؟ یہ عظیم نعمت سنی دعوت اسلامی جو تحریک ہمارے پاس ہے، اس کے ذریعے جڑ کر ہم لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، لوگوں کو عشق رسول کی دعوت دیں۔ یہ تحریک وہ تحریک ہے، یہاں پر عمل کی بھی دعوت دی جاتی ہے، عشق مصطفیٰ کا بھی درس دیا جاتا ہے، یہاں حضور کی محبت کا جام بھر کے پلایا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس تحریک سے آپ بھی جڑو، اپنے بچوں کو بھی جڑاؤ۔ پھر اس کے بعد جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول کو لے کر آؤ۔ لائیں گے انشاءاللہ؟ ضرور لائیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ پیچھے والے نہیں بول رہے، بولیے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ کیجئے، انشاءاللہ اچھی نیت پر انشاءاللہ کہنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے نا۔ اچھی بات پر اچھی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ انشاءاللہ کہنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ یہ مولا مشکل کشا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آخری بات، تعلیمات غریب نواز، بولو سبحان اللہ، بولو سرکار ہندل ولی عطائے رسول نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ آپ حسینی کیسے حسنی کیسے سنیے، سرکار غریب نواز کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کا نام حضرت سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کا نام حضرت سید عبد الکریم رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کا نام سید ابراہیم حضرت سید علی اکبر رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کا نام حضرت سید ابراہیم بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے والد کا نام امام محمد باقر، ان کے والد کا نام امام زین العابدین، ان کے والد کا نام شہزادہ گلگو کبا دشت کربلا کا وہ تاجدار، شہید محبت شہید وفا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سلسلہ چشتیہ کا شجرہ نسب جب پڑھا جاتا ہے نا، تو جن کا نام لیا جاتا ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت سید جمال علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی چوکٹ پہ ہم بیٹھ کے یہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا کرم ضرور ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور والدہ کی طرف سے
حسنی ہیں. حسنی کیسے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا نام بی بی ام الورا ماہ نور سلام اللہ علیہ. بی بی ام الورا ماہ نور سلام اللہ علیہ. ان کے والد کا نام حضرت سید داؤد رحمت اللہ علیہ. ان کے والد کا نام حضرت سید حنبل رحمت اللہ علیہ. ان کے والد کا نام سید زاہد رحمت اللہ علیہ. ان کے والد کا نام سید معرس رحمت اللہ علیہ. ان کے والد کا نام سید داؤد رحمت اللہ علیہ. ان کے والد کا نام سید موسیٰ الجون رحمت اللہ علیہ. ان کے والد کا نام سید عبداللہ المحض رحمت اللہ علیہ. ان کے والد کا نام حضرت حسن مسنہ رحمت اللہ علیہ. ان کے والد کا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے والد کا نام مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. ان کی بیوی کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ عاطفہ شاکرہ ناصرہ خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ بنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. یہ شجرہ نسب اور غریب نواز سرکار 6 صدی کے مجدد بھی ہیں. کتنی صدی کے؟ سنیں گے پورے مجددوں کے نام؟ پڑھ دوں وہ بھی سنیں گے آپ؟ میرے علم میں تو آپ کے علم میں تو کچھ اضافہ تو نہیں ہوگا کیونکہ آپ مجھ سے بہتر علم والے ہیں. ہم تو آپ کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے الحمدللہ کچھ کرم ہوا ہے بحمدہ تعالی. میں بتا رہا ہوں یہ بھی تحریک کی برکت. اس تحریک نے صرف ایک ادریس رضا کو نہیں بلکہ ایسے لاکھوں ادریس رضاؤں کو سدھار دیا ہے الحمدللہ. آج یہ کھڑکے جو آپ کی خدمت کر رہا ہوں نا، یہ تحریک سنی دعوت اسلامی کی بدولت ہے. یہ ہمارے دلوں میں جو گندے جو ہو گئے تھے، اس دل میں عشق رسول کی دولت اس تحریک نے ڈالا الحمدللہ. عشق اہل بیت اس تحریک نے ڈالا. عشق صحابہ اس تحریک نے ڈالا. امت کا درد اس تحریک نے ڈالا. امت کی فکر اس تحریک نے ڈالا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم کہا زمین کے اوپر کام زمین کے اندر آرام. اللہ حضور داعیہ کبیر کو سلامت رکھے. ہمارے آقا سرکار داعیہ کبیر کو سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، کمالات میں، درجات میں، خطبات میں، خطابات میں خوب اللہ برکت عطا فرمائیں. ایسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائیں. تحریک سنی دعوت اسلامی الحمدللہ. پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری صدی کے مجدد امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رحمت اللہ علیہ. تیسری صدی کے مجدد احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. چوتھی صدی کے مجدد امام بہقی رحمت اللہ علیہ. پانچویں صدی کے مجدد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ. سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5ویں صدی کے مجدد. 6ٹھی صدی کے مجدد علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نائب رسول فی الہند سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. 7ویں صدی کے مجدد تاج الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ. 8ویں صدی کے مجدد علامہ عسقلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی کے مجدد حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور 9ویں صدی کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. 10ویں صدی کے مجدد علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ. 11ویں صدی کے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. 12ویں صدی کے مجدد شاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ. 13ویں صدی کے مجدد شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. 14ویں صدی کی مجدد امام عاشقاں فخر الآیاں محقق دورہ علامہ زمان قدوت السالکین سند المحدثین علم و حکمت کے بحر بے کرا امام اعظم کے تدبر کے نشان عالم نبیل فاضل جلیل محدث عدیل فخر زمین و زمن سرمایہ علم فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجددین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت قاطع نشدیت کنز الکرام
करामत, जबल इस्तकामत, हुजूर हसन उल हिंद, हुजूर बिलाल हिंद, हुजूर उवैस हिंद, हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अल हाफिज अल कारी अल मुफ्ती अल मुहक्किक अल मुदक्किक अल मुफस्सिर अल मुअर्रिख अल मुसन्निफ अल मुजद्दिद अल फकीह अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह, और 15वीं सदी के मुजद्दिद ताजदार अहले सुन्नत हम शबीए गौस आजम मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद नूरी अलैहि रहमान। बस इतना बस हमें मालूम है, इससे आगे हम नहीं बयान कर सकते, है ना। बस हमारे उलमा ने जितना कहा है, बस हम उलमा अहले सुन्नत के पाबंद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मिंबर जो भी हो हम फिक्र रजा के पाबंद हैं, है ना। हम सब फिक्र रजा के पाबंद हैं, फिक्र रजा के पाबंद हैं बिहम्दिही ताला। अब सुनिए, गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, तुम्हारे घरों को वीरान तुम्हारी झूठी कस्में करती हैं। घरों को वीरान कौन सी चीज करती है? हमारी झूठी कस्म, अम्मा की कसम, बाबा की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, झूठे कसम नहीं जी, सच्ची भी कसम से जी जितने में ले लग जाओ, इतनी झूठी कस्में खा। ये झूठी कसम खाने से घर वीरान हो जाते हैं। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, बुरों की सोहबत में बैठना बुरा काम करने से बदतर है। बुरों की सोहबत में बैठना बुरा काम करने से बदतर है। अच्छों की सोहबत में बैठना नेकी करने से बेहतर है। अच्छों की सोहबत में बैठना नेकी करने से बेहतर है। और जब बंदा बावजू होकर बात तहारत सोता है, गरीब नवाज सरकार फरमाते, रात भर फरिश्ते उसकी खिदमत में लगे रहते हैं, और जब सवेरा होता है तो अर्ज करते हैं, मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में इस बंदे के लिए क्या जजा है जो बात तहारत सोया था, बात तहारत उठ रहा है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने बख्श दिया, मैंने इसे बख्श दिया। बस क्या करके सोना? वजू करके सोना, कुल शरीफ पढ़ के सोना, और सोते सोते क्या पढ़ को सोना? दुरूद शरीफ। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बातें बहुत है, बहुत बातें लेकर आया था, मगर मैं इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नौजवानों से, हमारे मुबल्लिगीन तो मेहनत करती हैं बिहम्दी ताला, अल्लाह इनको सलामत रखे। बिलखुसूस मैं आवाम से कह रहा हूँ, आप हैं, आप सब हैं, आप सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा इज्तिमा जो है ना कचाकच भरा रहेगा मस्जिद में इंशाल्लाह। 11वीं की निस्बत से 11 आदमी आएंगे। तुम्हें बोलो इंशाल्लाह एक आदमी भी आ गया तो तुम्हारा बेड़ा पार। करेंगे ना कोशिश? मैं फिर बोल रहा हूं, झूठे लोग झूठ फैलाने के लिए इतनी कोशिशें जब कर रहे हैं, हम हक फैलाने के लिए क्यों कोशिश ना करें, क्यों मेहनत ना करें? इंशाल्लाह करेंगे ना। दुनिया की इज्जत के लिए नहीं, मेरे नबी को खुश करने के लिए। भटके हुए आहों को फिर सुए हरम ले चल, इस फलसफे पर अमल करते हुए जो भटक गए हैं उनको राह रास्त पर लाने के लिए, जो बेनमाजी हैं उनको नमाजी बनाने के लिए, जो इबादतों से नमाजों से दूर हैं उनको मस्जिद के करीब करने के लिए, कल तक जो शराब के नशे में धंस थे उनको नेकी की दावत देकर इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाकर मस्जिद में लाने की हम कोशिश करें। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब जरूर आएगा, तब्दीली जरूर आएगी। कोशिश करेंगे तो आएगी, करेंगे ना इंशाअल्लाह। 11 तारीख को क्या है? 11 तारीख को क्या है? 11 फरवरी को क्या है? देखो अभी तुमने वो भी मालूम नहीं। हुबली में क्या है? आएंगे ना आप? उसके वास्ते भी कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। कम से कम 1000 आदमी तो यहां से जाना, कम से कम मेरा टारगेट। कितने आदमी? 1000 आदमी यहां से जाना, कम से कम बोल रहा हूं। यहाँ तो आशिकाने रसूल का ठाटा मारता समंदर है ना, रानी बिन नूर में अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 आदमी कम से कम, खाली मेरा टारगेट है ना। सोच अच्छी बड़ी रखे तो कामा होती, छोटी सोच नहीं रखना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक का जहन है। छोटी सोच अच्छी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत जरूर अता करेगा, है ना, कामयाबी जरूर अता करेगा। आएंगे ना इंशाअल्लाह इज्तिमा में? जरूर हाजिर होंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हमारा आना कबूल फरमाए, इस मजलिस को सजाना कबूल फरमाए। बयान के दौरान जो भी हमसे कोताही, गलती, बेअदबी अगरचे हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब
حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا سب سے پہلے مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ضرور اعلان یہ ہے کہ کل بروز ہفتے کے دن خواتین کے لیے بلاری شادی ہال میں اجتماع رکھا گیا ہے، جو حلیمہ سعدیہ کے مبلغات کی جو ردا پوشی ہے، جس کی فراغت کا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سبھی اپنے گھر جانے کے بعد میں اپنے گھر کی ماں اور بہن، اپنی جو کچھ بھی گھر کے اندر عورتیں ہیں، ان کو ضرور یہ دعوت دیں۔ کل آپ کو صبح 10 بجے بلاری شادی ہال میں پہنچنا ہے، وہاں پر آنے والی معلمات کے بیانات ہوں گے، اور خصوصیت کے ساتھ شہر ممبئی سے جو شبنم آپا نوری تشریف لا رہے ہیں ان کا بیان ہوگا، اور ردا پوشی کا حسین منظر بھی وہ ملاحظہ کریں گے۔ ابھی علم کے تعلق سے سنا ہم نے مفتی صاحب کے ذریعے، انشاءاللہ ہم ہی نہیں اپنے گھر کے خواتین کو بھی علم دین سے آراستہ کرانے کی کوشش کریں گے۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ یا
یا اللہ عز و جل و بنبوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بولایتی یا علی یا علی یا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ پروردگار عالم ہم سب کا آنا قبول فرما، اس اجتماع میں جتنے بھی شرکاء شریک ہوئے سب کا آنا قبول فرما، اس اجتماع کی برکت سے جو کچھ تلاوتیں جو کچھ ذکر و اذکار ہوا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما، آپ کے بعد جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما، بالخصوص شہداء بدر، شہداء حنین، شہداء خندق، شہداء احد، شہداء کربلا کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما، مولا امام کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما، بالخصوص مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، علی مرتضیٰ باب مدینہ العلم، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما، جملہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما، مولا مشکل کشا کے صدقے ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، مولا مشکل کشا کے صدقے ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، دلوں میں خوف خدا پیدا فرما، عشق رسول پیدا فرما، مولا ہماری پیشانی میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما، دلوں میں خوف خدا عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے قرآن کی تلاوت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، دین کا داعی بنا، حج کا حاجی بنا، میدان کا غازی بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا، مولا جس طرح سے تو چاہتا ہے ایسا ہم کو بندہ بنا دے، جس طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ایسا امتی بنا دے، جس طرح سے سرکار بڑے پیر غوث پاک چاہتے ہیں ایسا ہم کو مرید بنا دے،